حاتم تائی کی بیٹی قیدی ہو کے آئی، جب اس کے قبیلے پر، اس کے علاقے پر مسلمانوں نے حملہ کیا تو حاتم تائی کا جو بیٹا تھا عدی بن حاتم، وہ اپنی بہن سے کہنے لگا ہمیں پتہ ہے مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو بھاگ جانے میں بہتری ہے، چلو بھاگ چلتے ہیں۔ تو بہن کہنے لگی بھائی تو نے بھاگنا ہے تو بھاگ جا، میں سردار کی بیٹی ہوں، میں قوم کے ساتھ جیوں گی، قوم کے ساتھ مروں گی، تو نے بھاگنا ہے تو بھاگ جا۔ عدی بھاگ گئے ڈر کے۔ یہ خاتون جو تھی ان کو گرفتار کر لیا مسلمان عورتوں نے، تو کہ یہ تلوار لے کے آئی تھی لڑنے کے لیے۔ ابن اسحاق ابن حشام دونوں کتابوں میں روایت موجود ہے۔ یہ خاتون کہتی ہے کہ میں نے بڑے تگڑے سوال تیار کیے، کیونکہ معاذ اللہ سبحانہ معاذ اللہ میرا خیال تھا وہ نبی نہیں، وہ بادشاہ ہیں، وہ ایک اسٹیٹ کے سربراہ ہے، وہ حکمران ہے، میں معاذ اللہ نبی نہیں۔ میں نے بڑے تگڑے سوال تیار کی اور میں اپنے آپ سے کہہ رہی تھی میں ایسی ایسی باتیں کروں گی مسلمانوں کے نبی سے کہ انہیں جواب نہیں آئے گا، معاذ اللہ ثم ما، نقل کفر کفر نہ باشد۔ کہتی ہے میں حضور کے سامنے لائی گئی گرفتار کر کے، اور جب مجھے حضور کے سامنے کھڑا کیا گیا نا تو میرا سر ننگا تھا۔ توجہ ہے میری بات پر؟ میرا سر ننگا تھا تو میرے ذہن میں بڑے سوال تھے، میری گردن اکڑی ہوئی تھی۔ حضور نے میرا ننگا سر دیکھا تو محبوب ممبر سے اٹھے، اپنے کندھوں سے مدثر والی چادر اتاری اور حضور علیہ السلام نے حاتم تائی کی بیٹی کے سر پہ دے دی۔ وہ بھی کہتی ہے جب حضور کی چادر آئی تو میری اکڑی ہوئی گردن خود بخود جھک گئی نیچے کی طرف، خود بخود جھک گئی۔ سوال ابھی بھی میرے ذہن میں موجود تھے۔ اتنے میں ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں آئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کافر کی بیٹی ہے، مشرک نجس ہوتا ہے، تو میں اپنی چادر نہ دے دوں، آپ اپنی لے لیں، کافر کی بیٹی ہے۔ تو محبوب نے اس کی طرف جلال کی نظروں سے دیکھا، فرمایا خاموش ہو جا، بیٹیاں برابر ہوتی ہیں، تیاں سانجیاں ہوتی ہیں۔ وہ کہتی ہے جب حضور نے کہا نا بیٹیاں برابر ہوتی ہیں تو میرے اندر سے ایک آواز نکلی، میں نے کہا او حاتم تائی کی بیٹی تو غلط تھی، یہ بادشاہ نہیں ہے تو اللہ کے سچے رسول ہیں، بادشاہ تو سخت سزائیں دیتے ہیں۔ کہتے ہیں حضور میرے قریب آئے اور آ کے کہنے لگے تو سردار کی بیٹی ہے، تیرے باپ میں اچھی خصلتیں پائی جاتی تھی، بتا تیرے ساتھ کیا معاملہ کروں، کیا معاملہ، یہ حضور کی پسند ہے، کیا معاملہ کروں؟ تو کہنے لگی میں چاہتی ہوں مجھے آزاد کر دے۔ کہتی مجھے امید نہیں تھی، حضور کہیں گے ٹھہر جا، بیٹھ جا، بات کرتے ہیں، مشاورت ہوتی ہے، پھر اس کے بعد کوئی فیصلہ ہوتا ہے۔ کہا آزاد کر دو۔ کہتی حضور نے میرے کہنے پر فوراً ہی اگلا جملہ ہی نہیں کہا، فرمایا جا تو آزاد ہے۔ کہتی ہے میں نے ایک جملہ اور کہا، میں نے کہا میں اکیلی نہیں جاؤں گی، سارا قافلہ آزاد کرو، اب تنگی یہ داماں پہ نہ جا، اور بھی کچھ مانگ ہے آج وہ مائل باتا، اور بھی کچھ مانگ۔ کہنے لگی اکیلی نہیں جاؤں گی، سارا قافلہ، سارا قبیلہ آزاد ہو۔ حضور نے فرمایا تو پتہ نہیں کیا سوچ رہی ہے، تو جہاں آئی ہے وہاں سے خالی جاتا ہی کوئی نہیں، سارا قافلہ۔ حضور نے فرمایا بھی اس کے قبیلے کو کھانا وانا کھلاؤ اور سارے ہی آزاد کر دو۔ واپس گھر گئی تو اپنے باپ کو، اپنے بھائی کو بلایا، بلا کے کہنے لگی بھائی وہ بادشاہ نہیں وہ نبی ہیں، بادشاہ نہیں وہ، اب تو جن کو فقیر ہونا چاہیے تھا وہ بھی بادشاہ بن گئے۔ بادشاہ سلامت، بادشاہ سلامت۔ میں رات بورے والے میں تھا، میں تھا وہاں دور، تو 2-3 بچے نا یوں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے۔ اب حضور نے فرمایا کس طرح کا معاملہ نہ کرو جیسے مجوسی اپنے بادشاہوں کے ساتھ کرتے تھے۔ میں کہ پتر بیٹھ جو کہتے نہیں ساری ڈیوٹی ہے، میں کہ کیس لائی ہے، میں بادشاہ سلامت ہوں، تو بیٹھو کرسی تیرا آمدہ۔ کیا چکر چل گیا ہے، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونا، کونوں میں کھڑے، کیا اس کا مطلب؟ ادب اداب ہے، کرنا چاہیے، لیکن یہ کیا لوگوں کو سزا ملی ہوئی ہے کہ وہ بیچارہ جو غریب آدمی ادب اداب صرف اس کی ذمہ داری ہے؟ ماڑا آیا تو پیر صاحب نے ادب پہ لگا دیا اور تگڑا آیا تو خود ادب کرنا شروع کر دیا۔ یہ کس قسم کا تماشا ہے؟ یہ کوئی طریقہ نہیں۔ ادب اداب ہونے چاہیے لیکن غریبوں کو سزا، انہیں سزا نہ دو اگر بیچارے آ گئے تمہارے آستانہ عالیہ۔ بہرحال آمداب برسر مطلب کہنے لگی میں دیکھ کے آئی جو بادشاہ نہیں نبی ہے۔ تو ادھی کہنے لگا میں عورتوں کی باتوں پہ یقین نہیں کرتا، میں خود جا کے دیکھوں گا۔ میں نے کہا غریبی میرے نبی کی پسند ہے، حضور نے اللہ سے غریبی مانگ کے لی ہے، کہا یا اللہ مجھے زیادہ پیسے نہ دینا، ایک وقت کی روٹی دینا۔ اور حضور فرماتے ہیں رب نے اختیار دیا ہے، اگر میں چاہوں تو خود پہاڑ سونے کا بن جائے اور میرے ساتھ چلا کرے، پر میں نے اللہ سے زیادہ دولت مانگی، او بھائی دولت بڑی پیاری ہوتی تو سب سے زیادہ میرے نبی کی تجوریوں میں ہوتی۔ حضور نے دولت بانٹی ضرور ہے لیکن حضور نے اس سے پیار یاد رکھے۔ ہم تو پاگل ہو گئے پیسوں کے پیچھے بھاگ بھاگ، جو سڑک پہ ادھر جا رہا ہے وہ پیسے دینے جا رہا ہے، جو ادھر جا رہا ہے وہ لینے جا رہا ہے، پیسے کا ہی چکر ہے، پیسے کا ہی چکر، پیسے۔ ایک صاحب نے فون کیا، کہنے لگے کو ٹائم دے دے، تو میں نے کہا بس یار وقت تھوڑے دے دے، کہتے تو خوش کر دے۔ میں کہ مثلاً تو کی کرے گا؟ کہتے جنہیں پیسے کہو گے لب جائیں گے۔ تو میں نے کہا یار ہر ایک کو بکاؤ مال نہ سمجھا کر، ہمارا بہت زیادہ ریٹ ہے تو دے ہی نہیں سکتا۔ کہنے لگے کون دے سکتا ہے؟ میں نے کہا دنیا میں کوئی بھی نہیں دے سکتا، ہمارا ریٹ ذرا زیادہ ہے۔ ہم نے اگر ریٹ مانگنا ہوا تو قیامت کے دن غوث اعظم جیلانی سے جا کے مانگیں گے، یا ان سے مانگیں گے جن کے نام کی دہائی دیتے رہے ہیں،
तारीफ मुस्तफ़ा की करें और नतीजा हम दुनियादारों से मांगे, उन्हीं से लेंगे नतीजा जिनके कसीदे सारी जिंदगी गाए। हाँ, तो इसलिए चक्कर से बाहर आ। आम दाम पर से मतलब अदी कहते हैं कि मैं खुद जाऊंगा फिर जाके देखूंगा। अदी मदीने आए देखने, और जब बंदा किसी को देखने आता है तो तनकीदी नजर से आता है। कहते हैं मैं मस्जिद नबी में पहुंचा तो कच्ची जमीन पर गुलामों के साथ, इधर देखो ये भी तो हुजूर की सुन्नत है ना। हजरत अबू हुरैरा सही सनद की हदीस बुखारी में फरमाते हैं हुजूर के साथ एक सफर में था, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया खाना ना पका ले, हुजूर पका ले। फरमाया तू गोश्त ले आ, तू इस तरह कर, मसाला जात तैयार कर ले, तू फलां चीज कर ले। आखिर में हुजूर फरमाने लगे मैं लकड़ियां इकट्ठी करके लाता हूँ। अल्लाह करे पीरानू हदीस जुबानी याद हो जाए, आमीन ते आख्या जे। मैं लकड़ियां इकट्ठी करके लाता हूँ। अर्ज की या रसूलल्लाह हम कर देंगे, तो महबूब ने फरमाया सारे इकट्ठे नहीं जा रहे, कोई अर्ज नहीं, मैं भी ले आऊंगा। तो फरमाते हुजूर उठे और लकड़ियां इकट्ठी करके लाए। जब मस्जिद नबी शरीफ बन रही थी तो जनाब अबू हुरैरा फरमाते मैं 3 ईंटें उठा के ला रहा था, अल्लाह के रसूल 7 ईंटें उठा के ला रहे थे। 7 ईंटें। चौधरी साहब आप रोज आके कह देते कारी साहब मस्जिद की सफाई नहीं हुई, तू नहीं कर सकता मस्जिद की सफाई, क्या समझता है तो अपने आप। सदर बनने का क्या मतलब होता है कि बंदा रोक डालने लगे। दुनिया में जो सबसे ज्यादा इज्जत वाला और बड़ा होता है वो वही होता है जो अल्लाह के घर में झाड़ू दिया करता है। क्या लोगों ने मियार बना लिया है, ये मियार है। जो कौम का बड़ा होता है वो कौम का खादिम होता है। अदी कहते हैं मैं मदीने आया तो मैंने नबी पाक अलैहिस्सलाम को गुलामों के साथ कच्ची जमीन पे बैठे देखा, और गुलाम भी कौन, एक तरफ हजरत बिलाल हबशी बैठे और दूसरी जानिब हजरत अम्मार बिन यासर बैठे। कहते हुजूर बीच बैठे खाना खाया जा रहा है, और हैरान में उस वक्त हुआ जब उसी प्लेट से नबी पाक भी खा रहे हैं और बिलाल हबशी भी खा रहे हैं साथ बैठ के हुजूर ने। अदी कहते मेरे दिल पे चोट लगी, मैंने कहा नहीं यार, ये बादशाह नहीं, ये बादशाह जो इस तरह गरीबों के बीच बैठ के रोटी खाए। हमारे तो बादशाह गरीबों के हक में तकरीर करते हैं ना। वैसे इनसे पूछो कि इस गांव से डिंगे का किराया कितना है, और फिर डिंगे से लाले मूसे का कितना है, इनको कोई पता नहीं। इन चौधरियों को बच्चों को खड़े करके पूछो कभी चने की दाल का भाव क्या है, कभी आदियों में तो बताओ ना, इनको क्या पता। इनके घर में तो आ जाती है, अल्लाह जाने कहाँ से आती है, हम बदगुमानी नहीं करते। लेकिन हुजूर एक प्लेट में खाना खा रहे हैं। अदी कहते हैं मैं समझ गया ये बादशाह नहीं। फिर मेरे दिल में शैतान ने वसवसा डाला, मैंने कहा मस्जिद कच्चिया हो सकता है, मकान बड़ा पका हो, बंगला बड़ा आलीशान हो। हुजूर की आदत मुबारक थी जब कोई मेहमान आता था तो या मस्जिद में असहाबे सुफा के साथ रखते थे या किसी सहाबी को दे देते थे, वो अपने घर ले जाते थे। अदी कहते हैं मैंने जब सलाम कलाम किया ना, दिल में ख्याल था कि घर बड़ा आलीशान होगा, तो बाबू फरमाने लगे मेरे दिल में ख्याल है। देखिए मेरे नबी को अल्लाह ने कितना इल्म गया बता फरमाया है। कहते मेरे दिल में ख्याल है। मुस्तफ़ा करीम फरमाने लगे यार तू यहाँ ना बैठ, चल मैं तुझे घर ले चले। ख्याल आया मुसलमान नेक व बद पहचान जाते हैं और मोहम्मद आदमी के दिल की बातें जान जाते हैं। अदी बिना आतिम कहते हैं हुजूर मुझे लेके चले। जब नबी पाक घर की तरफ लेके चले तो रास्ते में एक बूढ़ी अम्मा मिल गई, फटे पुराने कपड़े। कहने लगी या रसूलल्लाह मैं आपकी तरफ ही जा रही, जरूरी काम है। तो हुजूर ने फरमाया चल तू जा रही थी, मैं खुद जो आ गया हूँ। अदी कहते हैं चौक में उस बूढ़ी ने हुजूर को खड़ा कर लिया। कभी देखे आपने अपना वजीर चौक में खड़ा? आपको एमपी ये कभी नहीं देखा, वजीर तो दूर रह गया, चौक में खड़ा कर लिया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और वो बीबी अपने दुखड़े सुनाने लगी। कहते कुर्बान जाऊं, वो देर तक बातें करती रही और नबी पाक सुनते रहे। अदी कहते हैं मेरे दिल पे दूसरी चोट लगी। मैंने कहा जो इस तरह गरीबी से प्यार करे वो बादशाह नहीं, वो अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। हुजूर मुझे घर ले गए। जनाब सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा के हुजरे में, और हुजूर जब अंदर ले गए तो एक चटाई पड़ी है खजूर की छाल की, वो भी फटी है 2 जगह से, एक मटका, 2 प्याले, एक तकिया जिसमें खजूर की छाल भरी हुई है। कहते हुजूर मुझे ले गए, मैंने महबूब का वो मकान जन्नत निशान, मैंने वो मकान देखा जहाँ हजरत जिब्रील हाजिरी देने आया करते। मैंने वो मकान देखा जिसके दरवाजे पे 70-70 हजार फरिश्ते ड्यूटी करते। मैंने वो मकान देखा। कहते मैं हैरान हो गया। हुजूर मुझे बिठा के गए दूसरे कमरे में और वहां से हुजूर सिरका लाए, खजूरें लाए, थोड़ा सा खाना लाए। कहते मेरे सामने रखा। अब मैंने उस खाने की सादगी को भी देखा। लगे जो मजदूर शाह ऐसा, न धन न दौलत सरबराह ऐसा, फलक नशी का जमीन पे घर है, मेरा पैगंबर अजीम घर है। कहते हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना दिया तो हुजूर की वो सादगी, इस बत्ते में सादगी नहीं ना होती, उसमें अपनायत नहीं हो। आपको समझ आए तब भी ठीक है, ना आए तब भी ठीक है, पर मैं आपको बड़ी बात समझा रहा हूँ। जिसमें सादगी नहीं होती उसमें अपनायत, वो तो देखता है कि इसके कपड़े इस काबिल है कि नहीं, मेरे सीने से लग भी सकता है कि नहीं, उसमें अपनायत। जो लोग सादे नहीं होते उनके ज़्यादा रिश्ते नहीं होते, उनका लोगों से ज़्यादा प्यार है, इसलिए कि वो तो इंतज़ार करते हैं, कहते मेरे नाल दी जुत्ती पाएगा तो मेरे नाल टुरेगा। जो सादे होते ना, सादे
جو لوگ غریب پرور ہوتے ان کے رشتے بڑے پیار بڑا محبتیں بڑی زمانہ ان سے بڑا وابستہ ہو جاتا ہے، اس لیے کہ وہ لوگوں کے قریب آ جاتا ہے، وہ نیچے اتر کر لوگوں سے ملتے گنتے، وہ یہ نہیں دیکھتے میرا قد کتنا بڑا ہے، وہ یہ دیکھتے ہیں یار سامنے والے کا پیار مجھ سے وہ نیچے اتر کر لوگوں سے کہتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑا سادہ سا مجھے کھانا دیا، جب میں کھا چکا تو حضور فرمانے لگے سارا کچھ تو آپ نے دیکھ لیا، کیا پروگرام ہے، کب جانا ہے آپ نے؟ دیکھ لیا سارا کچھ، اگلا پروگرام بنائے۔ تو عدی کہتے ہیں میں دور بیٹھا تھا، میں اٹھ کے قریب آ گیا، میں نے کہا محبوبہ اب کہاں جانا ہے، مجھے کلمہ پڑھائے، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ یہ غریبی حضور کی پسند ہے، تھوڑے پہ گزارا کرنا سیکھو۔ حضور فرمانے لگے عدی مقام حرا کا نام سنا ہے؟ عدی کہنے لگے حضور سنا ہے پر وہ جگہ دیکھی نہیں۔ محبوب فرمانے لگے سن، میں وہ وقت لے کے آؤں گا، میرا دین اس طرح نافذ ہوگا کہ ایک عورت مقام حرا سے اونٹنی پہ اکیلی بیٹھے گی اور اکیلی آئے گی اور آ کے بیت اللہ کا طواف کرے گی، سوائے اسی اللہ کے کسی کا خوف نہیں ہوگا۔ حضور فرمانے لگے کسرا کا نام سنا ہے؟ کہا حضور وہ تو بازار اس وقت بڑا تگڑا بادشاہ ہے۔ فرمایا اس کے علاقے بھی فتح ہوں گے، وہ خزانے مسلمانوں کے پاس آئیں گے۔ اور فرمایا تو تیسری بات نبی پاک نے بیان کی، فرمایا تو یہ دیکھ رہے کہ مسلمانوں میں غربت ہے؟ فرمایا عدی ایک وقت آئے گا لوگ دینے کے لیے نکلیں گے پر انہیں لینے والا کوئی نہیں ملے گا۔ عدی کہتے ہیں کہ میں رسول کریم کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، اب زیادہ دور نہیں گزرا، عدی رویا کرتے تھے، حاتم طائی کے بیٹے عدی رویا کرتے تھے اور رو کے بتایا کرتے تھے لوگوں وہ جو حضور نے فرمایا تھا نا بی بی ہرا سے چلے گی اور طواف کرے گی، وہ بی بی میں نے اپنی آنکھوں سے آتی دیکھی، اس سے سوائے اللہ کے کسی کا ڈر نہیں تھا۔ اور عدی کہنے لگے وہ جو حضور نے فرمایا تھا نا کہ کسرا کے خزانے فتح ہوں گے، فرمایا وہ جب فتح ہو رہی تھی تو میں خود اس جنگ میں شریک تھا، مجھے اللہ نے موقع دیا، میں مجاہدوں میں شامل تھا۔ اور فرمانے لگے تیسری پیشن کوئی رہ گئی ہے، مجھے امید ہے وہ بھی پوری ہوگی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں آ کے وہ دور بھی آیا کہ لوگ زکوٰۃ دینے نکلتے تھے، لینے والا کوئی نہیں ملتا تھا، لوگ کسی کو غریب سمجھ کے صدقہ دینے لگتے تھے، وہ کہتا تھا بھائی لے جا میں تو رات کو دے کے آیا ہوں، لوگ دینے نکلتے تھے، لینے والا کوئی نہیں۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دبا دو گے۔ نبی پاک بے مثل و بے مثال ہے، لا مثل لہ ولا مثال لہ، حضور کی مثل بھی کوئی نہیں اور مثال بھی ہے ہی کوئی نہیں، اللہ کریم نے محبوب جیسا دوسرا بنایا ہی کوئی نہیں۔ سمجھنی ہے بات آپ نے، حضور میں شک کوئی نہیں پر ابو جہل نے شک کیا، نبی پاک میں شک کوئی نہیں پر ابو لہب نے شک کیا، حضور میں شک کوئی نہیں پر عتبہ عتیبہ شیبہ ان کا شک آخر تک نہیں گیا، حالانکہ حضور میں کوئی شک دور کرانے بھی آئے تو شک نہیں گیا، ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ، درجنوں دفعہ، 20 دفعہ۔ ایک ابو جہل کو لے لیں، دماغ میں شک تھا حالانکہ حضور میں کوئی شک نہیں، ایک دن آ کے کہنے لگا کہ بتائیے میری مٹھی میں کیا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں نے بتا دیا، کہنے لگا اگر آپ نے بتا دیا تو میں کلمہ پڑھ لوں گا۔ حضور نے فرمایا میں نے بتا دینا ہے پر تم نے کوئی نہیں پڑھنا، میں بتا دینا ہے۔ اب بتائیے تو حضور نے فرمایا چل سودا کر لیتے ہیں، اگر جو تیری مٹھی میں ہے وہی بتا دے پھر تیرا کیا خیال ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا کیا بھئی ابو جہل کی مٹھی میں؟ تو اس کی مٹھی میں کنکر تھے، کنکروں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیے، جب کنکروں نے کلمہ پڑھا، پتھر تھے وہ انہوں نے کلمہ پڑھا، ابو جہل نے وہ کنکر زمین پہ پھینک کے کہنے لگا اوفو تیرا جادو تو پتھروں پہاڑوں پہ بھی چلتا ہے۔ اب جملہ کہنے لگا ہوں سمجھ لینا، ابو جہل گوشت کا آدمی تھا، کنکر پتھر تھے، پتھر کلمہ پڑھ گئے، گوشت پوشت کا آدمی تھا پر کلمہ کیونکہ یہاں کیا تھا شک، اس نے آگے نہیں بڑھنے، گوشت پوشت کا شخص ہو کے پتھروں سے آگے نکل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، بلکہ وہ جو یہودی والی روایت ہے اس کے پس منظر میں بھی بعض محدثین نے لکھا ہے، اس کو بھی اسی نے بھیجا، کہنے لگا جاؤ نبی پاک سے جا کے کہو اگر وہ درخت آپ کا کلمہ پڑھے تو میں بھی پڑھ لوں گا۔ درخت، اب درخت ہوتے تو جاندار ہیں پر کلمہ تو کوئی نہیں نہ پڑھتے، درخت سے بھی تو انسانوں سے کلمہ پڑھنے کی بات، اگر درخت پڑھے تو میں پڑھ لوں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دور بیٹھے تھے، درخت دور تھا، اور امام سیوطی علیہ رحمہ نے لکھا ہے درخت بھی کیکر کا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس یہودی سے کہ تو جا کے درخت کو کہہ کہ تجھے نبی پاک بلاتے ہیں، فرمایا میں گیا تو پھر تم نے کہنا جادو کر کے بلایا ہے، احتیاط بھی کی، ہر چیز آنکھوں کے سامنے رکھی، تو جا کے کہہ کہ تجھے بلاتے ہیں۔ وہ بندہ گیا، جا کے کہنے لگا، اور امام سیوطی نے اس کو لکھا ہے، کہنے لگے اس نے نبی پاک کا نام بھی نہیں لیا، کیونکہ ابو جہل اینڈ کمپنی کو پتا تھا کہ مصطفیٰ کے نام میں بھی بڑی برکت، خالی نام بھی نہیں لگا، کہنے لگا درخت وہ جو سامنے بیٹھے ہیں نا وہ تجھے بلا رہے، نام نہیں لیا حضور کا، وہ جو سامنے بیٹھے ہیں نا
جاءت لدعوتہ الاشجار ساجدۃ. امام بوصیری کہتے ہیں درخت آیا اور سجدہ کرتا ہوا، زمین چیرتا ہوا آیا. کس طرح آیا؟ پہلے آگے جھکا، پھر پیچھے جھکا، دائیں جھکا، بائیں جھکا. یہاں بھی لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ وہ نہ درخت اپنی جڑیں اکھیڑ رہا تھا. جب چلنا تھا نا، اس نے حضور کی طرف آنا تھا تو آگے دائیں بائیں ہوا، جڑیں اکھیڑ رہا تھا. لیکن ہمارے استاد جب ہمیں یہ روایت پڑھایا کرتے تھے تو کہتے تھے جڑیں نہیں اکھیڑ رہا تھا. جب اس نے سنا مجھے نبی پاک نے بلایا تو اسے وجد ہو گیا تھا، وہ جھومنے لگ گیا تھا، جھوم رہا تھا. حضور نے مجھے بلا لیا، جاءت لدعوتہ الاشجار ساجدۃ. تو درخت آیا، اس نے آ کے نبی پاک کو سجدہ کیا. لکڑی کا بنا ہوا درخت ہے، سجدہ کیا. سجدہ کرنے کے بعد درخت اٹھا اور اٹھ کے اس نے نبی پاک کا کلمہ پڑھا. وہ جس کو ابو جہل نے بھیجا تھا نا یہودی، وہ درخت کی حالت دیکھ کے کلمہ پڑھ گیا. وہ کلمہ پڑھ گیا، لیکن یہی بے ایمان کہنے لگا ہوئے ہوئے ان کا تو درختوں پہ بھی جادو چلتا ہے. لا ریب فی، شک قرآن پاک میں. لیکن اگر بندے کے دماغ میں ہو، اس کا علاج ہے کوئی ادھر ہی شک بیٹھ جائے. کوئی سادی مثال دیتا ہوں کہ سامنے دیوار صاف ہو لیکن گرد اگر آئینے پہ پڑی ہو. دیوار صاف کرنی چاہیے کہ اینک کا شیشہ صاف کرنا چاہیے؟ ساری زندگی لوگ دیوار صاف کرتے گزار دے، ساری زندگی تراش خراش کرتے گزار، اپنی مرضی کی پینٹنگ کرتے گزار دیتے ہیں، پر اپنی آنکھ کی پتلی صاف نہیں کرتے. آنکھ کی پتلی صاف نہیں کرتے. کسی نے حضرت رومی سے کہا تھا حضور دنیا میں کوئی اچھا ملتا نہیں. فرمانے لگے تھوڑا رونا شروع کر تاکہ تیری پتلیاں وضو کر لیں. وضو کر لیں، وہ انہیں پتہ چل جائے کہ کتنے صاف ستھرے لوگ دنیا میں پائے جاتے. ابو جہل پھر آ گیا، کہنے لگا اگر آپ چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں تو میں کلمہ پڑھنے کو تیار. اچھا یہاں بھی بڑی مزے کی بات ہے. اللہ نے پہلے کہہ دیا نبی پاک کو کہ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. معبود یہ جن کی قسمت میں کفر ہے نا، آپ انہیں ڈرائیں چاہے نہ ڈرائیں، یہ ایمان نہیں لائیں گے. کنکروں نے بھی کلمہ پڑھ لیا، درختوں نے بھی پڑھ لیا، سارا کچھ ہو گیا، اور اللہ نے بھی کہہ دیا کہ محبوب اس بے ایمان نے کلمہ نہیں پڑھنا. پر حضور نے فرمایا یہ پڑھے نہ پڑھے ہم نے میدان نہیں چھوڑنا. جتنی دفعہ آئے گا نا ہم اسے ضرور معجزہ دکھائیں، جتنی دفعہ آئے گا ہم کیوں میدان چھوڑ. آگے کہنے لگا جی اگر چاند کے 2 ٹکڑے کر دے تو اقتربت الساعۃ وانشق القمر. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کا اشارہ کیا. چاند 2 حصوں میں بٹا. کوہ صفا ایک پہاڑی تھی مکے میں، آدھا ٹکڑا پہاڑی کی اس جانب ہوا، آدھا اس جانب. یعنی وضاحت کی اللہ کریم نے کہ ایسے نہ ہو کہ یہ کہہ جی وہ تو ایسے بالکل شک ہوا تو مل گیا، پتہ نہیں میری آنکھوں پہ جادو ہو گیا، ملا ہے کہ نہیں ملا. جب ٹوٹا تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ آدھا چاند کوہ صفا کی ادھر گیا اور آدھا تو پہاڑی تھی، چاند نیچے آیا، پہاڑی کے گرد گھوما، آگے جا کے ملا. یعنی وقفہ دیا گیا باقاعدہ دیکھنے کا، سمجھنے. پوری دنیا میں جتنے لوگ اس وقت چاند دیکھ رہے تھے، ہندوستان تک روایتوں میں ملتا ہے کہ لوگوں نے گواہی دی کہ ہم نے چاند ٹوٹتے دیکھا ہے. زمانہ مان گیا، لوگوں کی چیخیں نکل گئیں، لوگ قدموں میں گر گئے. پر وہ جس کے دماغ میں شک تھا نا وہ نہیں مانا. شجر و حجر پہچان گئے پر انسان کی نظروں میں شک ہی رہا. دنیا میں سب سے مجبور، کمزور، بزدل، کم فہم بندہ وہ ہے جس کے دماغ میں شک ہے. سب سے کم فہم اس کی فراست روحانیہ زیرو ہے. وہ ایک ناکام شخص ہے. اس کو کسی پہ بھی شک پڑ جائے، کسی پہ بھی. ہم نے دیکھا ہے جو عورت اپنے مرد پہ شک کرنے لگ جاتی ہے اس گھر کا کوئی علاج ہی نہیں ہوتا. جو شکوہ کرتی ہے روٹی کا، پیسوں کا، وہ کسی دور میں مسئلہ اس کا حل ہو جاتا ہے. جو نافرمان ہوتی ہے اس کا بھی مسئلہ کسی نہ کسی زمانے میں حل ہو ہی جاتا ہے. یہ جس کو شک پڑ جاتا ہے نا، شک، اس کا مسئلہ قیامت کی صبح تک حل نہیں ہو. اگر مرد کو شک پڑ جائے اس کا مسئلہ بھی کبھی زندگی میں دوبارہ حل یاد رکھے. یہ جو شکوک و شبہات ہے نا، قرآن پورا شکوک و شبہات کا ازالہ کرتا ہے. کافر کے سوال کا جواب دیتا ہے، منافق کے سوال کا جواب دیتا ہے. قرآن مجید ہر ایک کی تسلی کراتا ہے، لیکن شروع میں بتا دیا کہ لا ریب فی، شک والی گنجائش اس میں. لوگ آج تک شک کر رہے ہیں کہ اللہ کا کلام ہے کہ نہیں. آج تک لوگ کہہ رہے ہیں. میرے بھائی، شکوک والی زندگی کمزور ہوتی ہے. شکوک والی عقل مند لوگوں کی زندگی کمزور زندگی ہے. صحابہ کرام عمل والے لوگ تھے، وہ بحثوں میں الجھے رہتے تو عمل نہ کر پاتے. ہمارے یہاں نا بحث ہوتی ہے جس مسئلے کا کوئی تعلق ہی نہیں، الجھنوں سے نکل رہے. عمل کا رستہ، بحث جو ہوتی ہے یہ عمل کا رستہ روکتی ہے. عقل مند نہ بنے، فرما بردار بنے. میرے بھائی، شکوک و شبہات والی جو لائف ہے، لیکن نا انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں شکوک و شبہات ہیں، اولیاء اعظام کے بارے میں. اب ایک نیا شک پیدا ہو گیا ہے کہ فیض ملتا ہے کہ نہیں. ہم نے فلانے ولی کو دیکھا نہیں، ساری زندگی اس کا نام لیا، فیض ملے گا کہ نہیں.
غوث پاک کو دیکھا نہیں، ساری زندگی قادری کہلایا، فیض ملے گا کہ نہیں؟ خواجہ اجمیر کو دیکھا نہیں، چشتی کہلائے، فیض ملا کہ نہیں؟ صابر پیا کو دیکھا نہیں، صابری کہلائے، فیض ملا کہ نہیں؟ اور خدا کے بندے، فیض وہ چیز ہے جو نظر نہیں آتی پر محسوس سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ ملے تو حضرت اویس کرنے بھی نہیں تھے نبی پاک سے، وہ بھی نہیں ملے تھے، ملاقات تو ان کی بھی نہیں ہوئی تھی۔ کیا کہہ دی؟ ملاقات نہیں ہوئی، لیکن فیوز و برکات کا یہ عالم ہے کہ میرے محبوب نے فرمایا وہ دعا کرے گا تو اللہ میری امت کی بخشش فرمائے گا۔ تو آپ ہمارے صوفیاء میں ایک سلسلہ اویسیہ ہے، سلسلہ اویسیہ میں اکثر ملاقات نہیں ہوتی، اکثر نہیں ملاقات ہوتی بغیر دیکھیں نا، آپ جب کسی کا نام جپتے ہیں، جب کسی کا نام لیتے ہیں، جب اسی کا ذکر کرتے ہیں، جب اسی کے تذکرے میں رہتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ جو کامل لوگ ہوتے ہیں یہ متوجہ ہو جاتے ہیں، ان کی توجہ ہوتی ہے۔ اور خود سرکار نے فرمایا دو آپس میں محبت کرنے والے، ایک مشرق میں ایک مغرب میں، قیامت کے دن اللہ دونوں کو جنت میں اکٹھا فرما دے گا۔ یہ کیا بات ہوئی کہ ہر بات میں شک کرنا کہ جی وہ فلانے سے ملاقات ہی نہیں ہوئی؟ تو کس طرح بھائی، ملاقات ایک الگ چیز کا نام ہے، ملاقات ایک الگ شے کا نام ہے، اور فیوز و برکات ہے کہ اللہ سے ملاقات ہوئی ہے، رزق دیتا ہے کہ نہیں، زندگی دیتا ہے۔ تو اس لیے ہر چیز کو ٹھیک ہے، وہ جو جگہ جس جگہ پہ جو بات ہے اس کو وہاں رہنا چاہیے، لیکن یہ شکوک ہیں، ان سے باہر نکلیں، ان سے باہر آئیں۔ اور یہ اللہ کا جو فیضان ہے، ان کی جو محبت ہے، ان کے جو طریقہ، حضرت سلیمان بن بشار رحمۃ اللہ علیہ بزرگ گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں میرے پاس، میں بڑا خوبصورت تھا جوانی میں، دین کی تھوڑی سی خدمت کرتا تھا تو ایک عورت آ گئی، اس عورت نے میرے ساتھ کچھ مجھ سے مانگا، مطالبہ کیا، تو میں نے کہا کوئی بھکارن ہے۔ میں نے جب اس نے نقاب اوڑھا ہوا تھا، جب میں نے اس کی طرف پیسے دینے کے لیے، خیرات دینے کے لیے کوئی چیز بڑھائی تو اس نے چہرے سے کپڑا ہٹایا، میں نے نظر جھکا لی، کہنے لگی سلیمان میرا رنگ روپ تو دیکھ، میں کتنی خوبصورت ہوں، میں تیری محبت میں گرفتار ہو گئی، خود آ رہا، میں اپنے آپ کو تیرے حوالے کرتی ہوں۔ آپ فرماتے ہیں جب اس کے نیت اور ارادے میں اور لفظوں میں نے فطور دیکھا تو میں استغفر اللہ پڑھتا وہاں سے بھاگ گیا، اتنا دوڑا کہ میں بصرہ سے باہر نکل گیا، شہر سے باہر آ، عورت سے دوڑ رہا ہے، مرد، نوجوان، خوبصورت۔ فرماتے عشاء کی اذانیں ہو رہی تھی، نماز پڑھ کے میں مسجد میں سو گیا تو مجھے حضرت یوسف علیہ السلام کا دیدار، جناب یوسف، کہتے میں حضور کا غلام اور غلاموں کا غلام اور صدیوں بعد کا غلام، جناب یوسف علیہ السلام میری خواب میں آئے اور کہنے لگے اٹھ جوان، میرے سینے سے لگ، یار تو نے تو نبی پاک کا امتی ہو کے وہ کام کیا ہے جو میں نے نبی ہو کے کیا تھا، اب کام حضرت یوسف والا کیا تھا نا، تو صدیوں اور سالوں اور مہینوں کا فاصلہ بن سکا، تو وہ آ گئے۔ مسئلہ یہ ہے کہ شکوک و شبہات والی زندگی نقصان دیتی ہے۔ حضرت ہمارے سلسلہ مقدسہ میں ایک سلسلہ علویہ ہے جو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کو حاصل تھا، شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑا لکھا مولا علی کی شان پہ، حضرت علی پہ کلام، ان کا ذکر، ان کے تذکرے اس قدر فنا ہو گئے کہ ہر وقت ذکر علی کرتے۔ فرماتے مجھے خواب میں حضرت علی کا دیدار ہوا، انہوں نے مجھے بیعت فرمایا اور مجھے اپنے سلسلہ مبارکہ میں اجازت دی۔ تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے وہ بہت کم لوگ ہیں جن کو پھر ان میں بیعت فرمایا جاتا ہے، تھوڑے چند لوگ، اور ان کو سلسلہ مبارکہ میں اس میں چند لوگ ہیں، اعلیٰ حضرت کے بعد شاہ رسول ہے، شاہ رسول کے بعد شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، وہ ڈائریکٹ مولا علی شیر خدا سے بیعت۔ تو مطلب یہ ہے کہ کام شکوک و شبہات سے نکلیں۔ قرآن نے کہا لا ریب فی، قرآن میں شک البتہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، بندے کچھ شک کرتے ہیں، اگر انہیں شک ہو تو وہ اس طرح کریں کہ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، پھر اس کی مثل ایک صورت لے کے آئیں، اور وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، سارے بے شک اپنے حمایتی بلا لیں اگر وہ سچیں۔ شک والی دنیا سے باہر نکل آئیں، حقیقت والی دنیا کو قبول کریں۔ شکوک و شبہات کا ازالہ نہیں ہوتا، شک دوسرے شک کو جنم دیتا ہے، نقص دوسرے نقص کو جنم دیتا ہے، غلطی دوسری غلطی کو جنم دیتی ہے۔ اور انسان جب تک شکوک کی، میں نے آپ کو کہہ دیا کہ ہر گھر بس سکتا ہے، ہر گھر، ہر عورت کے صحیح ہونے کی امید ہوتی ہے، پر جس بیوی کو اپنے خامند کے کردار پہ شک ہو وہ بیوی کبھی مطمئن نہیں ہوتی۔ ہر گھر بس جاتا ہے، لیکن جس خامند کو اپنے بیوی کے کردار پہ شک ہو جائے اس کا کبھی اس کے ساتھ سلوک مخلصانہ۔ شکوک والی زندگی بیماروں کی زندگی ہے، شکوک والی زندگی بیماروں کی زندگی، کمزوروں کی زندگی، بزدلوں کی زندگی۔ اس لیے حقیقت والی چیز۔ ہمارے چینل پر تمام علماء دین کی بیانات نشر ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو اسلامی بیانات سننا پسند ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ نئی ویڈیو آنے تک ہمیں دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔